کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان، کر لے اس پہ غور۔ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا۔ آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں سنڈے کا جو علمی مجلس کا سیشن ہوا ہے، اس کی جھلکیاں، جس کا ہم نے نام رکھا ہے سنڈے ہائی لائٹس۔ یہ مجلس منعقد ہوئی ہے 27 مارچ 2023 کو۔ یہ سارے پروگرام کی ریکارڈنگ تو انجینئر صاحب کے آفیشیل چینل پر اپلوڈ ہوتے ہوئے کیونکہ ٹائم لگ جاتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ جو لوگ سنڈے کو نہیں آ سکتے وہ گھر پر ہی اس مجلس کی ہائی لائٹس دیکھ سکیں۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ الحمدللہ آج 26 مارچ 2023 کو سنڈے کے دن بمطابق 4 رمضان مبارک 1444 ہجری ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 87 منعقد ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے سوالات یہ ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ اللہ کا نام لے کے اسے شروع کرتے ہیں۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو میرا دل ہے جتنی جلدی فارغ ہو جائیں تاکہ آپ لوگ اپنی افطار کے پوائنٹ آف ویو سے بھی گھر ٹائملی پہنچیں۔ یہاں پہ تو افطاری کا ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا ہوتا کیونکہ اتنا لمبا تو پروگرام ہوتا ہی نہیں، زور کے وقت ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مروان کو مدینہ واپس کیوں بلایا گیا اور حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ بدر کیوں کیا گیا؟ دیکھ لو، ایک ہی گھنٹے دے سوال ہے، دیکھ لیں میرے بھائی، ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ اور کیا جب حضرت عثمان نے اپنے رشتہ داروں کو حکومتی عہدے دیے اس وقت ملوکیت کی بنیاد نہیں رکھ دی گئی تھی؟ دیکھیں وہ اس طرح کے جو ڈیسیژن حضرت عثمان کے وہ ملوکیت کی طرف لے جانے والے تو بن گئے بعد میں، تو ظاہر ہے جب بھی ڈاؤن فال شروع ہوتا ہے تو اچانک نہیں ہوتا، گریجولی ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے، اچانک کچھ بھی نہیں تبدیلی آتی۔ اس کو سپورٹیو حدیث ہے نا ابو داؤد اور ترمذی کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کے بعد آپ بہت پریشان ہو گئے تھے۔ خواب آپ نے یہ دیکھا کہ آسمان سے ایک ترازو اتری ہے، یہ میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی خواب ڈالا ہوا ہے، اور اس ترازو میں سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر کو تولا گیا۔ پہلے نبی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر تھے، نبی علیہ السلام کا پلڑا بھاری تھا، وہ ترازو اوپر اٹھا لیا گیا، پھر سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو تولا گیا، حضرت ابو بکر کا پلڑا بھاری تھا، اس کے بعد پھر سیدنا عمر اور عثمان کو تولا گیا تو حضرت عمر کا پلڑا بھاری تھا، پھر وہ ترازو اوپر اٹھا لی گئی۔ تو اس حدیث میں یعنی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اس خواب سے پریشان ہوئے، ٹالریٹ بھی کرتے تھے، سمجھاتے بھی تھے۔ بخاری میں حدیث ہے، محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے حضرت علی کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ بولے کہ بھئی، اب وہ الفاظ امام بخاری نے نقل نہیں کیے، امام بخاری کی ایک شرافت ہے، وہ چند ایک الفاظ سکپ کر دیتے ہیں، لیکن ظاہر ہے ذہین لوگ تو پہچان لیتے ہیں کہ کوئی بات ایسی ضرور ہوئی ہے کیونکہ اگلے الفاظ اس کو سپورٹ کر دیتے ہیں۔ ہاں ابن
حنفیہ، محمد ابن حنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے، حنفیہ نامی عورت سے، ان کے الفاظ امام بخاری نے نقل کیا اور حدیث سٹارٹ وہاں سے کی ہے کہ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ میرے باپ نے اگر کبھی مخالفت کرنی ہوتی نا عثمان کی تو اس دن کرتا. تو اس سے پہلے بھی تو کوئی واقعہ ہوا ہوگا نا جس کو وہ کہہ رہے تھے، وہ پھکی دے رہے تھے نا کسی کو، تو ظاہر ہے وہ اسی بات میں پھکی دے رہے ہوں گے کہ بھی تیرا ابا جڑا نا وہ حضرت عثمان نے مخالفین ہی شامل سی. جب مصر کے گورنر کی شکایت آئی تھی تو حضرت عثمان نے تو یہ لکھوایا تھا کہ وہ گورنر معذور اور محمد بن ابی بکر گورنر، اور مروان نے خط میں لکھا کہ جیسے ہی یہ پہنچے ان ساروں کو قتل کر دو، اور خط لادہ سے حضرت عثمان کی مہر لگا کے بھیج دیا. وہ تو راستے میں جب وہ ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا تو محمد بن ابی بکر کی نظر پڑ گئی، وہ بڑے شارپ تھے، انہیں کہا کام پہ ہے ساڑھے نال، منو نہ منو، اس کو پکڑا دو. خط نکل آیا، پھر وہ سارے واپس آ گئے. حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کیا 40 دن تک، پانی تک بند کر دیا. وہ غصہ تو وہ صحیح نکال رہے تھے لیکن جو ایکٹیویٹی پرفارم کر دی وہ بہت ایکسٹریم تھی. اور دوسری طرف حضرت عثمان کی بھی شرافت ہے کہ انہوں نے اپنے حق میں کوئی تلوار کسی کو نہیں اٹھانے دی. ان کو تو اندازہ نہیں تھا کہ یہ پروٹیسٹ جو ہے اس لیول تک چلا جائے. میں یو کے میں رہتا ہوں اور پراپرٹی کا کام کرتا ہوں. وہاں پر پوری قیمت پر پراپرٹی خرید نہیں سکتے اور قسطوں میں قیمت ادا کرنی. قسطیں دینا سود ہے؟ قسطیں دینا کوئی سود نہیں ہے. قسطوں کا معاملہ سود کے ساتھ کرنا وہ غلط ہے. قسطیں دینا تو کوئی سود نہیں ہے، تو بہت بڑی نیکی ہے کہ ادھار آپ قسطوں میں اتار رہے ہو. قسطوں کا معاملہ ڈفرینٹ ہے. آپ جن لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا وہ ایکسپلائٹ نہ کر رہے ہو کہ وہ سودی کام نہ کر رہے ہو، تو ان کے ساتھ آپ نہ کریں. اسلامک بینک کے ساتھ کریں. یو کے میں تو اسلامک بینک موجود ہے، قسطوں کا کاروبار کریں. جب نبی الاسلام پر قرآن نازل ہوا تو اس وقت نبی الاسلام غار حرا میں تھے. سوال یہ ہے کہ نبوت سے پہلے نبی الاسلام پر قرآن بھی نازل نہیں ہوا اور نماز بھی نہیں تھی، تو نبی الاسلام غار حرا میں کون سی عبادت کرتے تھے؟ کوئی عبادت نہیں کرتے تھے. غور و تفکر کے لیے وہ بخاری مسلم موجود ہے. جب آپ کی زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو اس سے پہلے آپ بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے، اچانک آپ کے دل کی کیفیت بدل گئی. ظاہر ہے وہ پورے غیبی معاملات ہو رہے تھے. مسلم شریف میں آتا ہے اسی دوران حضور پتھر کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ. اب ظاہر ہے ایک پتھر آپ کو سلام بھیج رہا ہو تو آپ کو اندازہ تو ہو گیا تھا کہ کوئی میرے ساتھ ایکسٹرا آرڈنری واقعات ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دماغ کو کنٹرول کیا ہوا تھا نا. وہ آپ نے ایکسپیرینس آپ کے گھر میں نہیں کروانا تھا، غار میں کروانا تھا. وہ یہ نہیں ہے کہ حضور کوئی پچھلے 10-15 سال سے غار میں جا کے کوئی تپسیا کر رہے تھے تو 10 سال کی کوئی محنت رنگ لے آئی ہے. ایسا نہیں ہوا. وہ چند دن پہلے ہی گئے تھے اور وہ اللہ نے ان کو گائیڈ کیا کہ اچانک، بخاری مسلم کے الفاظ ہے کہ اچانک ایسا ہوا کہ آپ وہاں جانا شروع ہو گئے. وہ یہ سب کچھ غیبی طور پہ ہو رہا تھا. باقی ساری غیبی چیزیں آپ نے مانی گی تو بہت چھوٹی چیز ہے. حضرت جبرائیل کو دیکھ لینا، شب معراج کا سفر، چلے کو معراج کو نہ بھی مانے منکرین احادیث، زمینی سفر تو سارے مانتے ہیں جو قرآن میں ہے. بیت اللہ سے مسجد اقصی جو 40 دن کا سفر تھا، ایک رات میں کر کے واپس بھی آ گئے، یہ تو سارے مانے ہوئے ہیں نا. اس میں جو آپ کے لیے پھکی ہے نا وہ یہ ہے کہ بخاری مسلم میں کہ حضرت خدیجہ حضور کو ٹفن میں کھانا باندھ کے دیتی تھی. آپ کے بابے جو ہیں وہ کئی سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رہے. حضور ایک دن کے لیے بھی اپنا جو ہے نا کھانا باندھ کے لے کے جاتے تھے. اب آپ دیکھ لیں، پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. اگر حضور ٹفن میں کھانا لے کے جاتے تھے تو یہ بابے کے ساتھ دعویٰ کرتے ہیں کہ کھاتے نہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ ایک پیر وہاں بیٹھا ہوا تھا جی، وہ ننگا مر گیا، وہ کہتے ہیں جی بابا درکا 30 سال تک کچھ کھادا پیتا نہیں ہے. اس کے نیچے ہی ایک بندے نے کمنٹس کیے کہ میں اسی گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں نے اس کو درجنوں نہیں سینکڑوں دفعہ کھاتے پیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. عبد القادر جیلانی علمی گیا تو چھڑ دو، انہوں یہ نہیں سی پتا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے نبی علیہ السلام کا. جنہوں نماز نہیں پتا انہوں علم غیب کی تھوڑ ہے. اور اگر ان کو علم غیب آپ کے بقول تھا تو پھر علم غیب سے ہی انہیں پتا چلا ہے کہ رفع الیدین سے ہی نماز پڑھنی ہے. ہمیں تو خیر علم ظاہر سے بھی پتا چل گیا، بخاری مسلم سے. آپ کو علم غیب سے بھی پتا چل گیا. شیخ عبد القادر جیلانی یہ آپ کی ڈاکٹرنگ میں بات کروں. ہمیں تو رتی برابر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، نہ عبد القادر جیلانی میں، نہ غزالی میں، نہ شافعی میں، نہ احمد بن حنبل میں، نہ مالک میں، نہ ابو حنیفہ میں رحمہ اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج. لیکن بس اتنے، اس کے بعد ہم اور وہ برابر ہیں امتی ہونے میں. ہاں، امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں.
صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے اگلے دن بھی لائیو سیشن میں کہا کہ یہ ہم آپ کی وجہ سے اس چیز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جی امام شافعی کا یہ موقف ہے، فلاں کا یہ موقف ہے. ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں کوئی انٹرسٹ رکھنے کی کہ جی کون سا امام رفع دین کرتا تھا، کون سا نہیں کرتا تھا. کہ مجھے اسی کے لینے کی لینا دینا. ہم نے تو اس امام کی بات کرنی ہے کہ جو ان اماموں کے دادوں کی بھی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے ہوئے تھے، جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کرتے تھے. بھئی ہم وہ کرتے ہیں جو امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک کے پیدا ہونے سے پہلے کہ مسلمان کرتے تھے. اس وقت تو کوئی حنفی شافعی مالکی عملی نہیں تھا. باقی میرا مسئلہ 197 آپ دیکھیں. سورۃ النمل میں ایک خبیث جن کا ذکر ہے جس نے تخت بلقیس لانے کا دعویٰ کیا تھا. کیا وہ جن تھا یا کوئی اور مخلوق؟ استغفر اللہ. تو بولی یہ اعلیٰ حضرت نے گستاخی کی ہوئی ہے. خبیث جن لکھا ہے اسے. اے تسی ترجمہ پڑھا ہے اعلیٰ حضرت تھا، خبیث جن نہیں تھا. وہ یہ خبیث انہوں نے ترجمہ کیا. وہاں عفریت کا ذکر ہے، جن کو کہا جاتا ہے دیو ہیکل جن. عفریت وہ جن طاقتور. اور اس نے کیا کہا تھا؟ میں قوی بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اور میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے تخت بلقیس یہاں لے آؤں گا. تو مجھے بتائیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آپ نے خبیث اور کافر جن بٹھائے ہوئے تھے یا صحابہ جن بٹھائے ہوئے تھے؟ تو یہ تو اعلیٰ حضرت نے سیدھا سیدھا صحابہ کی توہین کی ہے یہ ترجمہ کر کے. کہتے ہیں سب سے ادب والا ترجمہ ہے. یہ خبیث جن کیوں ترجمہ کیا؟ خبیث خود عربی کا لفظ ہے. بخاری میں موجود نہیں ہے دعا ٹائلٹ میں جاتے وقت اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. جی نماز ہو یا خانہ کعبہ ہو، یہ مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے. اس کو آپ چینج نہ کریں. نماز کے علاوہ آپ جو مرضی کریں. اور نماز کے اندر بھی ایک دعا یاد کرنا ہے، ساری دعائیں اس میں کور ہے. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اچھی بیوی، اچھا شوہر، اچھی اولاد، اچھی نوکری، اچھی تعلیم، فی الدنیا حسنہ ہے. اور آخرت میں میزان عمل پہ بچ جانا، پولیس رات سے گزر جانا، جنت تک پہنچ جانا، حوض کوثر سے مشروب کا ملنا، یہ فی الآخرۃ ہی حسن ہے. سب کچھ کور ہے اس کے اندر. اس کا ترجمہ بھی سارے مسلمانوں کو آتا ہے. تو یہ جھگڑا کیوں بنایا؟ اس پہ میری تفصیلی ویڈیو بھی ریکارڈ ہے. تو اس کو نہ تبدیل کریں آپ اسی عربی زبان مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، اس کو چینج نہ کریں. آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جس کی پرچی آئی ہو اور میں نے پڑھی نہ ہو تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے اگر پرچی آئی ہے. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کشمیر میں، انڈیا میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے،
کہ مغفرت فرما. حاضرین کے جو رشتہ دار بیمار ہیں یا خود بیمار ہیں شفا کلی عطا فرما. یہ تمام دعائیں تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے اکیڈمی میں سنڈے والے دن انٹرویوز کا سلسلہ بھی شروع کیا ہوا ہے. لوگ اپنی اپنی لائف سٹوریز میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں ویڈیوز میں, اور وہ میرے چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا پر ساتھ ساتھ اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسے دیکھا بھی کریں اور اپنی لائف سٹوری جب بھی آپ اکیڈمی آئیں تو میرے ساتھ شیئر بھی کریں. پبلک سیشن کے بعد انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ مجلس میں شریک تمام شرکاء نے فوٹو شوٹ کروایا. فوٹو شوٹ کے بعد تمام لوگوں نے انجینئر محمد علی مرزا کی امامت میں نماز ادا کی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چینل جہلم اکیڈمی انجینئر محمد علی مرزا اکیڈمی کا اپنا چینل ہے. اکیڈمی کی اپڈیٹس دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور ہماری رہنمائی کے لیے اپنے کمنٹس بھی کرتے رہا کریں. جزاک اللہ خیرہ. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.